السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے آج ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سیدھے راہ چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اور اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قرآن کریم جیسی کتاب کو پڑھی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کو پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے کہ آج ہم اور آپ قرآن کریم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر نہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ ہم اور آپ خود قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنا رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا تقدس ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کو سنتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم اس کو بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد کوئی اس کو سنتا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اس کو بغور سنیں، اس وقت ہلا ملا مت کیا جائے، اس وقت چیخو پکار نہ کیا جائے، بلکہ غور سے قرآن کریم کو سنا جائے، اور اگر
سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی بتا سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہو، اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ گویا قرآن کریم کو پڑھنا اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ صرف نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ گویا ہم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہوتے ہیں، گویا ہم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے، یہاں تک کہ بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب بھی تھوڑا بھی ان کو وقت ملتا تو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے وقت کو مصروف کر دیتے، اپنے آپ کو مصروف کر دیتے، فضول کاموں میں لغویات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے۔ میرے دوستو، اب ذرا میں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حفاظ جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے والدین کو بلایا جائے گا، کل قیامت کے دن ان کے والدین کو بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد ان کے والدین کے سروں پر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں سے نور کا تاج رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے والدین، حفاظ کے والدین کے سر پر نور کا اللہ رب العالمین تاج رکھے گا، اور تاج رکھنے کے بعد لوگ دیکھ کر عش کریں گے، لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر یہ نور کے تاج رکھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے پورے محشر میں روشن ہو چکا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بچے دنیا کے اندر جن کے بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، یہ ان کے والدین ہیں جن کے سروں پر اللہ رب العالمین نور کے تاج رکھے۔ پھر اب ذرا سوچیں کہ جب ان کے والدین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو اس حفاظ کرام کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر ارشاد فرمائیں کہ اس حفاظ سے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اس حفاظ سے کہے گا کہ میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے میرے پاس آ جا۔ آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فإن منزل عند آخر آیت تقرأها۔ کیا اے حفاظ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا جا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر جس طرح کو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، وہ حفاظ کہے گا اے اللہ رب العالمین میں قرآن کریم کو پڑھوں گا، تو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور قرآن کریم کی جو آخری آیت ہوگی تمہارا مقام وہی ہوگا، آخری مقام وہی ہوگا۔ پھر جب وہ حفاظ اس مقام تک پہنچ جائے گا، جب من الجنت والناس پڑھے گا، پڑھنے کے بعد جب جنت کے آخری سیڑھی
پر پہنچے گا. پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرا حفاظ آ چکا ہے، تم سلامی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اس حفاظ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اس استقبال کے لیے سلامی دیں گے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے اس حفاظ کو سلام کے الفاظ سے پکارو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھے گا کہ میرے فرشتے اس حفاظ کو سلام کے الفاظ سے پکار رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، جب وہ جنت پر پہنچ جائے گا. پہنچنے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے فرشتوں رک جاؤ، او میرے فرشتوں رک جاؤ، اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، سب سائلنٹ ہو جاؤ، اب تمہارا وقت استقبال کا ختم ہو گیا ہے، سلامی کے الفاظ کہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میرا وقت آ گیا ہے، اب میں اس الفاظ کو سلام کے الفاظ سے پکاروں گا. اللہ رب العالمین سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب العالمین خود سلام کے الفاظ پکاریں گے اور پکارنے کے بعد استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین جب اس بندے کو دیکھے گا کہ میرا بندہ جنت میں داخل ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ ذرا میرے قریب آ، میرے قریب آ. تو وہ حافظ قرآن اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے. قریب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین جنت کے آخری کنارے پر لے کر جائیں گے. اس حفاظ کو جنت کے آخری کنارے پر لے کے جائیں گے. لے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس حفاظ سے کہے گا کہ اے میرے بندے ذرا اوپر سے نیچے کو دیکھ. تو وہ جب حفاظ وہ حافظ جب دیکھے گا، نیچے دیکھے گا تو نیچے دیکھنے کے بعد وہ گھبرا جائے گا. دیکھے گا اللہ رب العالمین سے کہے گا اور اللہ رب العالمین یہ کون لوگ ہیں جو نیچے جہاں سے آگ اگل رہی ہے، جہاں لوگ جل رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ یہ جہنم ہے. تو وہ حافظ کہے گا اے اللہ رب العالمین میں تو دیکھتا ہوں، میں تو سنتا ہوں کہ لوگ یہاں چیخو پکار کر رہے ہیں، لوگ یہاں مر رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اوے میرے حافظ قرآن بندہ کیا تو ان لوگوں میں سے کسی کو پہچانتا ہے؟ اس حفاظ سے اللہ رب العالمین کہے گا ان لوگوں کے بارے میں جو بندہ جو حافظ قرآن جنت کے اوپر والے حصے سے جہنم میں جو دیکھ رہے ہیں، جو بندے جہنم میں چل رہے ہیں، ان بندوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس حفاظ سے کہے گا کہ میرا بندہ کیا تو ان بندوں کو جانتا ہے جو جہنم کے اندر چل رہے ہیں، جو آگ کے اندر چل رہے ہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا، وہ حافظ کہے گا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، ہاں میرا یہ باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرے رشتے دار کے اولاد ہے، یہ میرے رشتے دار کے افراد ہے، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. تو اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، تم اس جہنم کے اندر جس آدمی کو دیکھ رہے ہو اور جس آدمی کو پہچانتے ہو تم اشارہ کرتے جاؤ، تمہاری وجہ سے میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ایک حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے. اس حافظ قرآن کے اشارہ کرنے میں تاخیر ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کا اس بندے کو جنت میں داخلہ کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. بندے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے رشتے دار ہے، یہ میرے ماموں ہے. اشارہ کرنے میں تاخیر ہوگی لیکن اس بندے کی مغفرت کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. یہ ایک حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے. اب ذرا سوچیں کہ جس آدمی کو وہ حافظ پہچانتا ہوگا اس آدمی کی مغفرت اس حفاظ کا اللہ رب العالمین اس حفاظ کے ذریعے کر رہے ہیں تو اس حافظ قرآن کا خود مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی مغفرت کرے گا، 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے آئیں گے جن کے رشتہ داروں کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہو، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس آدمی کا جانا جہنم میں طے ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس وہ حافظ کہاں ہوگا؟ کھڑے ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس حافظ سے کہے گا کہ بتا کیا تمہارے یہ رشتہ دار ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا، وہ حافظ کہے گا ہاں میرے یہ رشتہ دار ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم اپنی مرضی سے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کر کے چلے جاؤ جن کو تم پہچانتے ہو، جو تمہارے رشتہ دار میں شامل ہیں۔ میرے دوستو، حافظ قرآن کا بہت مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے ہم اور آپ، اگر آپ میں سے کوئی لوگ حافظ قرآن نہیں ہے، اگر وقت ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر سکتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لوگ مرنے سے پہلے جو بچپن میں قرآن کو حفظ نہیں کیے، بلکہ 40 سال 50 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ اس اپنے بچوں کو ضرور قرآن کریم کو حفظ کرائے، ان کے سینے میں قرآن کریم کو ضرور محفوظ کرائے۔ اگر آپ کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے جو پوتے ہیں، اگر آپ کے نواسے ہیں تو آپ ان پوتے اور نواسے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حافظ سے کہا جائے گا بتا کیا تو ان میں سے کسی کو پہچانتا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہے؟ تو وہ حافظ قرآن کہے گا ہاں میرا یہ دادا ہے۔ اگر آپ اپنے پوتے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کا پوتا آپ کی سفارش کریں گے۔ اگر آپ اپنے نواسے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو آپ کے نواسے آپ کی سفارش کر قیامت کے دن کریں گے۔ اس لیے اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ حافظ قرآن ضرور بنائیں تاکہ آپ کے خاندان والے اس حافظ قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی عظمت سے مالا مال ہو سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جہاں اللہ رب العالمین نے اس حدیث کو جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جو حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی مغفرت کرے گا جو جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، وہیں پر کچھ شارحین نے یہ بات بھی نقل کیا ہے کہ اس حافظ قرآن کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ نادانی میں اور ناسمجھ میں ایسے الفاظ اس حافظ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کیے، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنی چاہیے آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیں، انہوں نے اس حافظ قرآن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ان کے رشتہ دار کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچے کو بڑی بڑی یونیورسٹی میں داخل کرتے، آپ کا بچہ انجینئر بنتا، آپ کا بچہ وکیل بنتا، آپ کا بچہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسے کماتا۔ یہ ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، خود شارحین نے یہ لکھا ہے، انہوں نے یہ بات نقل کیا ہے کہ ان کے رشتہ دار کے بارے میں اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ اس حافظ قرآن سے یہ کہے گا کہ جو رشتہ دار تم کو اس بات کا تانا کیا کرتا تھا، ان کے والدین سے آ کر کے یہ کہتا تھا کہ تم ان کو مدرسے میں نہ پڑھاؤ، ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ مت کراؤ، یعنی ان کو حافظ قرآن مت بناؤ۔ شارحین نے لکھے گا اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن سے کہے گا کہ میں قطعی طور پر ان لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا، آپ کے ذریعے میں اپنی رحمت سے ہر ایک آدمی کی مغفرت کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی برکت سے، اس حفاظ کی برکت سے ان لوگوں کی مغفرت
اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے بارے میں تعالیٰ کیا کرتے تھے، وہ بیچ میں آ کر کے آڑے بن رہے تھے، راستے رکاوٹ بن رہے تھے، ان لوگوں کے اللہ رب العالمین اس حافظ قرآن کی برکت سے مغفرت نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے، آپ ان کی تعظیم اور تکریم ضرور کریں، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں بہت مقام اور مرتبہ اس کا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں جو حفاظ گھوم رہے ہوتے ہیں، جن کو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، جن کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، آج ہم اور آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے تو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ان سے بات کرنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، حافظ قرآن وہ حافظ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان ہے تو وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی بندہ ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس لیے کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ایک دن، 2 دن، مہینے، 2 مہینے نہیں لگتے، بلکہ پوری رات مدرسے میں آپ جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ جو بچے حافظ قرآن بننے کا اپنے دل میں جذبہ لے کر کے بیٹھے ہیں، وہ پوری رات اپنی نیند کو حرام کر کے قرآن کو پڑھنے میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اب جائے، ہم خود پڑھے ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا، میں بتاؤں گا نہیں، اس لیے کہ آپ سمجھیں گے کہ امام صاحب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، برائی بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنی برائی بیان نہیں کرتا۔ آپ چلے گئے مدرسے میں، آپ مدرسے کے بچوں کو دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، ان کی زبان سے قرآن کے الفاظ اچھی طریقے سے ادا نہیں ہوتے ہیں، بڑی مشکل اور محنت کے ساتھ وہ اس ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک حافظ قرآن مر جائے گا، جب ایک حافظ قرآن اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے اس کے سینے کو قبر کے اندر محفوظ رکھے گا۔ صرف سینے کو نہیں بلکہ پورے جسم کو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے صحیح سالم رکھے گا جس طرح اللہ رب العالمین دنیا کے اندر صحیح سالم رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج ہم اور آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کی تعظیم کو سمجھیں، قرآن کی تکریم کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جب چھوٹے بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کو ایمان مجمل پڑھا جاتا ہے، ایمان مفصل پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر۔ جب آپ جس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کو اگر وہ کتاب پڑھنا نہ آئے تو پھر آپ کس طریقے سے اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ نہ آج ہم اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے خود وقت نکالتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کی جو یہ حالت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ دین سے، قرآن سے، نبی سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کر لیں، اپنا رشتہ دین سے کر لیں مکمل طریقے سے، آج ہم اور آپ اگر قرآن سے اپنا رشتہ وابستہ کر لیں تو پھر ہم
دنیا کے اندر کسی بھی حصے میں ذلیل اور خوار نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا جو سبب ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ نہ گھر میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت لگاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہمارے نسل سے ہمارے اولاد سے پوتے پر پوتے نواسے نواسیاں، یہ ضرور نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہی حافظ قرآن بنائیں۔ اگر آپ کے گھروں میں بچیاں موجود ہیں تو آپ ان کو بھی حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ جو ایک بچے کا مقام اور مرتبہ ہے، وہی مقام اور مرتبہ ایک حافظ بچی کا بھی ہے، ایک حافظہ بچی کا بھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف مردوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ یقیناً نہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے مردوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر والوں کو دین کے ماحول میں رکھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تعلیم کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی جو یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو شیطان ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہیں، آج ہم خود آنے والے دروازے کو کھول کر رکھے، ہم نے بند کرنے کا طریقہ جانا ہی نہیں۔ ہم اور آپ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہمارے رشتہ داروں میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اور آپ مدرسوں سے کچھ بچوں کو بلاتے ہیں، قرآن خانے کروا دیتے ہیں، بس وہیں سے قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے گھروں سے ختم ہو جاتا ہے، وہیں شروع ہوتی ہے وہیں ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو نہ آئے، میں یہ بات کہتا ہوں، میں یہاں خود موجود رہتا ہوں 24 گھنٹہ۔ اگر آپ میں سے کوئی حضرات ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، قرآن سے محبت ہے، آپ میرے پاس آئیں، انشاءاللہ میں اپنا وقت نکال کر کے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم سکھانے کے لیے بالکل آپ کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا تو کل قیامت کے دن اس قرآن کریم کی تلاوت سے، اس قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے، پڑھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری بھی مغفرت کر سکتے ہیں اور آپ کی بھی مغفرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم شرم محسوس نہیں کریں کہ ہماری عمر تو 40 سال 50 سال ہو گئی۔ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ جب چاہے، جس وقت چاہے آپ دین کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی عمر کو دیکھا نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کو خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں، خود حافظ قرآن بننے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو قرآن کریم سے وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔